قرآن پورا پڑھیے. نبیوں کو اپنے جیسا بشر صرف کافروں نے کہا قرآن کہتا ہے، ایمان والوں نے کبھی نہ کہا. تو دیکھیے سب سے پہلا جھگڑا، سب سے پہلا شخص جس کی 70,000 سال کی عبادت کو ضائع کیا گیا، اس نے چپے چپے پر اللہ اللہ کیا تھا. بڑا نیک تھا، بڑا مولوی تھا، بڑا عالم تھا، بڑی تقریریں کرتا تھا خدا کی شان کی، لیکن جب اللہ نے کہا شان نبی کی تقریر کر، مر گیا. اس نے کہا اس کو نہیں مانتا. یہاں پریشانی ہوتی ہے. اللہ نے کہا دفع ہو جا. اگر ذات مصطفیٰ پر، ذات نبی پر تجھے پریشانی ہے تو نکل جا. تیری 70,000 سال کی عبادت ہم نے تیرے منہ میں ماری. قیامت تک جو بھی تیری طرح عبادت گزار ہوگا، اگر نبی کی شان میں توہین کرے گا تو اسے بھی اسی طرح دھتکار دیا جائے گا. تو پھر سنیے، وہی شیطان حدیث کی ساری کتابوں میں آتا ہے، الخصائص میں آتا ہے. امام نبہانی نے نقل کیا، حدیث کی بات کر رہا ہوں. زوردار چیخ مار کر 4 بار اپنے سر میں مٹی ڈال کے رونے لگا. کب رویا؟ جب نبی کا میلاد ہوا. نبی کے میلاد پر رونے لگا. جانور نبی کے میلاد پہ خوش ہو گئے، فرشتے خوش ہو گئے. رب نے 70,000 کستوری کے دریا جنت میں جاری کیے، جنت کو سجایا، نبی کا میلاد بنایا، ہر کوئی خوش تھا. شیطان رو رہا تھا. وہ کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب جو شیطان ہوگا وہ کہے گا پروف دکھو، کہاں پر ہے، کہاں پر ہے؟ ارے تجھے کیا بتاؤں، کبھی تم نے یہ بھی پوچھا میں اپنے باپ کا ہوں مجھے پروف دو؟ ہم نے کبھی پوچھا ڈی این اے کر کے بتاؤ تم کس کے ہو؟ نہیں پوچھا. تو نبی کے میلاد پر موت کیوں پڑ گئی؟ نبی کے میلاد پر موت کیوں پڑی؟ اپنا گھر بیٹا پیدا ہو، لڈو تقسیم کرو، خوشیاں بنو، کیک تقسیم کرو، کوئی نہ پوچھے جناب یہ ثبوت قرآن میں کہاں ہے. اپنے سارے کام کرو، عالی شان گاڑیوں پہ سفر کرو، کوئی نہ پوچھے قرآن میں کہاں ہے صحابہ نے سفر کیا تھا اتنی وی آئی پی گاڑیوں پر. لیکن نبی کا میلاد ہے نہیں، قرآن سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، قرآن سے دکھاؤ. ارے قرآن کیا بتائے؟ ساری تاریخ کو پڑھیے. جب نبی کا میلاد ہوا سال پر اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں کو بیٹے عطا کیے، اس لیے کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ روتے تھے. اللہ نے کہا کہ میرا نبی آیا ہے، کسی کافر کے گھر میں بھی ماتم نہ بچھے، سب کو کھلاؤ، سب کو بیٹے دو، خوش ہو جائیں تاکہ میرے مصطفیٰ کا میلاد بن جائے، میلاد مصطفیٰ بن جائے. اب ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جو نبی کا ہوگا وہ نبی کی آمد کی. دیکھیں جب آپ آئیں، جو آپ کا چاہنے والا ہوگا خوش ہوگا، جو دشمن ہوگا وہ مر جائے گا. نبی جب آئیں گے، قرآن کہتا ہے نبی کو بھیجا ہے، پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو وہ کئی سو سال پہلے. وہ حدیث میں نے عرض کی تھی، وہ حدیث جس کو نشر تیب میں بھی نقل کیا گیا، بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا کہ حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کیا ہے؟ کہا عمر کا تو نہیں پتا، لیکن 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کو 72,000 بار دیکھا ہے. حضور نے فرمایا وہ تو میں ہی ہوں، وہ تو میں ہی ہوں. وہ کیا کہتا ہے جبریل وہ تو میں ہی ہوں. جبریل کو بھی خبر نہ تھی وہ ستارہ کون ہے، کیونکہ ذات مصطفیٰ کو اللہ کے بغیر پہچانتا کون ہے. تو دیکھیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نبی کی شانیں بیان کرتا ہے، مقامات کو بیان کرتا ہے، عظمتوں کو بیان کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم نے نبی کو بھیجا ہے. تو جب آئیں گے نبی، آئیں گے نبی کے اپنے خوش ہوں گے، نبی کے دشمن روئیں گے. وہ کہیں گے ہم نہیں بناتے، ہم سیرت بنائیں گے. ارے تم سیرت کا سبق دو. جس نبی کی سیرت بعد میں ہے صورت پہلے ہے. نبی آیا تو سیرت کہتے ہیں کریکٹر کو، پہلے برتھ ڈے ہوگا تو کریکٹر بنے گا. ارے کریکٹر بنانے والوں نبی کا برتھ ڈے کیوں نہیں بناتے؟ موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس لیے پڑ جاتی ہے کہ موت پر پیٹ میں والے پڑتے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولوی نے بتا دیا. مجھے شک پڑتا ہے ایسے لوگوں پر، اگر نبی کے زمانے میں ہوتے کہتے یہ قرآن کی آیت ختم کر دو، یہ اللہ نے آپ کو کیا بنا دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کا کون سا مقام بیان کر دیا ہے. تو بات یہ ہے
میلاد محبت والوں کے لیے ہے. جو میلاد نہیں مناتے وہ مر جائے دعا بھی نہیں مانگتے. جو میلاد نہیں مانتے وہ غوث پاک کو بھی نہیں مانتے. جو میلاد نہیں مانتے وہ قبر پر جائیں کہتے ہیں قبر پر جانے کا ثبوت کہاں ہے اور تو کا ثبوت بتاؤ. ہم پوچھتے ہیں کبھی تم نے پوچھا بازاروں میں بیویوں کا جانے کا ثبوت دو؟ کبھی نہیں پوچھا. بازار پورے میں پھر آئے کوئی ثبوت نہیں مانگتا. ولی کے دربار پر پتہ قبر میں نکل گیا اسے کل کر دیا. قبر والے کے پاس گئی تو موت آ گئی. اسی طرح کوئی پوچھے گا نبی کے نام جو میلاد نہیں منائے گا وہ کہے گا نبی کے نام پر انگوٹھے چومنے کا ثبوت قرآن سے دکھو. ارے بچوں کو چومتے ہو کبھی نہیں مانگا قرآن سے ثبوت دکھو. کیا کیا چومتے ہو کبھی نہیں پوچھا قرآن سے ثبوت دو. لیکن جب ذات مصطفیٰ کو کے نام پر انگوٹھوں کو چوما تو موت پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں میلاد والوں میں شامل فرمائے, میلاد کرنے والوں میں. اب میں ہمارے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے اکثر ان کو ٹی وی پر بھی سنا ہوگا. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ یورپ میں پیغام مصطفیٰ کو بشکل حدیث مصطفیٰ پھیلا رہے ہیں. تو ابھی تشریف لا چکے ہیں تو جس سنہانوں کا بھی ٹائم نہیں ملا. اگر بعد میں موقع ہوا تو انہیں دیں گے. اس سے معذرت کرتے ہیں کوئی ناراض نہ ہو. چونکہ مفتی صاحب نے آتے ہی مجھے ٹیلیفون پر بھی کہا تھا ان کا بھی آگے بیان ہے تو ان نے جانا بھی ہے. تو یہ اتنے دور سے آئے ہیں, اگر انہیں ٹائم نہ دیا تو اچھی بات نہیں ہے. تو جو سناخان رہا اگر ان کے بعد موقع ملا تو ان کو ٹائم دے دیں گے. تو ابھی ہم بلا تاخیر بغیر کسی تاخیر کے ہم ان کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میلاد کے واسطے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کی مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں آج کی یہ پروقار تقریب انعقاد پذیر ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس عظیم الشان محفل میلاد کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میلاد النبی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ خطیب اعظم آپ کی مسجد کے خطیب اعلیٰ ابھی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ میرا دل اپنا چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا اور بڑی لمبی نشست آپ کی خدمت میں یاد کرتا، لیکن اتفاق ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایک اور جلسے میں بھی جانا پڑا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد اور آپ کا ماحول اور آپ کا ادارہ دیکھ کر یہ بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو، اس ادارے کو دن دگنی رات کی ترقی عطا فرمائے، اس کو نمازیوں اور طلباء کی برکت سے آباد فرمائے، پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ علوم کاملہ اعمال نافعہ سے سرفراز فرمائے۔ میں زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ میلاد النبی کے متعلق میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اجسام میں تشریف فرما ہونے سے پہلے عدم سے وجود میں لاتے وقت انبیاء کرام سے جو عہد و پیمان لیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس عالم میں ہم رہتے ہیں، جس جہان میں، اس کو عالم اجسام کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کی روح سے عالم اجسام میں آنے سے بھی پہلے، جس کو وجود کا عالم کہا جا سکتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس میں جلوہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ کس بات کا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں نبوت سے مالا مال کروں، جب میں تمہیں رسالت عطا کروں، جب میں تمہیں دانائی سے مالا مال کروں، کائنات میں تمہارے نام کا ڈنکا بجنے لگ جائے، 4 دانگ عالم میں تمہاری شہرت ہو جائے، ہر کسی کی جبین نیاز تمہارے سامنے جھکنے لگ جائے، ہر کوئی تمہارے نام کے ترانے گا رہا ہو، ہر کوئی تمہیں ملجا و ماوا سمجھ رہا ہو۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب 4 دانگ عالم میں تمہارا شہرہ ہو جائے، ہر کسی کی جبین نیاز تمہارے سامنے جھکے، ایسی حالت میں کیا ہو، تمہارے پاس تشریف لائے وہ عظمتوں والا رسول، جس کا منصب یہ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تمہاری بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کو سچا بتائے، تمہاری نبوتوں پر تصدیق کی مہر لگائے، تمہاری رسالت پر تصدیق کی مہر لگائے، تمہارے ضابطہ حیات کو سچا قرار دے، تمہارے نظریات کو سچا بتائے، تمہارے دین کو سچا بتائے، تمہارے اوامر و نواہی پر صداقت کی مہر لگائے۔ جب وہ نبی جلوگر ہو اس کا منصب یہ ہے، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھتا ہو، جب وہ نبی آ جائے تم اپنا کلمہ چھوڑ کر آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنا۔ اور یہ عہد و پیمان اللہ نے کتنے بندوں سے لیا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے۔ کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 11، کلام کس کا؟ امام تقی الدین سبکی کا۔ کہتے فَتَكُونُ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً
لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة فتكون الأنبياء والأمم كلهم من أمته. یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا زمانہ یہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں، کسی ایک قوم تک محدود نہیں، کسی ایک علاقے تک اس کا تعلق نہیں، بلکہ آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری آمنہ کے لال کی نبوت میں شامل ہے. فَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ. زمانہ سن لے کہ سارے نبی سرکار کے امتی ہیں، سارے رسول سرکار کے امتی ہیں، اور کائنات کی ساری امت محمد عربی کی امت بنائی. سبحان اللہ. اسی پر کلام کیا ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد اس کی دوم صفحہ نمبر 15 پر کہتے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است و ظاہر گردد ایمانہ یوم آخرت کے جمیع انبیاء تحت لوائے بے باشد و ہمچنی در شب اسرا امامت ایشان قدرہ. اس آیت کریمہ نے ثابت کیا کہ